اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کائنات کے اندر غائبانہ طور پر مردان خدا، ملائکہ اور ارواح کو مقرر اور مامور کیا ہوا ہے اس بات پر کہ جب کوئی کسی ویرانے میں، کسی سنسان جگہ پہ اس انسان کا کوئی مددگار، کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو تو ان الفاظ کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غائبانہ طور پر مردان خدا کو، ارواح کو، ملائکہ کو اس بندے کی مدد اور استعانت طلب کرنے کی وجہ سے مقرر فرما دے، جاؤ میرے اس بندے کی پریشانی کو دور کرو اور اسے راہ دکھاؤ۔ یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، یہ الفاظ ہیں۔ یا عباد اللہ اعینونی، اور ایک حدیث بھی ہے کہ اذا تخیرتم فی الامور فاستعینوا اہل القبور۔ اللہ نے ان بندوں کو، ان فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اور جب ان سے خطاب کیا جاتا ہے یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اعینونی، میری مدد کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سنسان علاقہ میں تمہاری سواری میں کوئی نقص آ جائے تو یہ مذکورہ الفاظ پڑھو، یا عباد اللہ بسو، یا عباد اللہ بسو، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی۔ حضرت عتبہ بن غزوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی تمہاری چیز، سواری یا کوئی ساز و سامان، کوئی زاد راہ گم ہو جائے، یا تم کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہو اور تمہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ کہو، یا عباد اللہ اعینونی۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ طبرانی نے حضرت عتبہ بن غزوان سے حدیث کو مرفوعاً روایت کیا ہے کہ جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے اور تو یا تم کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے اور وہاں تمہارا کوئی مددگار نہ ہو تو 3 مرتبہ یہ آواز لگاؤ، یا عباد اللہ اعینونی۔ تو اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کو تم پر کیا دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے کہ تم انہیں پکارو اور دعا کرو، وہ تمہاری دعا کو سن کر تمہاری مدد کو آ جائیں گے، تم ان سے مدد طلب کرو۔ ان تینوں احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب کسی بیاباں ایسے مکان میں یا ایسی اجنبی جگہ پہ جن راستوں سے تم ناواقف ہو، راستے بھول جاؤ، سنسان جنگل ہو، بیاباں علاقہ ہو، تمہارا کوئی جاننے والا نہ ہو، رات پڑ جائے یا دن کے کسی وقت میں تم وہاں سے گزرو اور تم راستہ بھول جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے اختیار دیے ہوئے ہیں، ان کے پکارنے کی وجہ سے تمہیں راستہ مل جائے گا۔ اور یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ ایک دفعہ ایک گھنے جنگل میں راستہ بھول گئے، مغرب کا وقت ہو گیا، حتیٰ کہ عشاء کی اذانیں شروع ہو گئی، کہیں سے بھی کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔
ایک بات مجھے یاد آ گئی، سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے عین الفقر، اس میں یہ بات پڑھی تھی میں نے، اذا تخیرتم فی الامور فاستعینوا اہل القبور، تو وہاں کھڑے ہو کر میں نے آذان دینا شروع کر دی۔ آذان کی آوازیں تو باہر کہیں سے آ بھی رہی تھی، لیکن وہاں کھڑے ہو کر میں نے آذان، اور یہ بات اللہ جھوٹ نہ کرے، بالکل حق اور سچ بات کہہ رہا ہوں جو میں اپنے ساتھ بھی تھی، کہ وہاں کھڑے ہو کر جب میں نے آذان دی، قریب ہی دیکھا کہ ایک بوڑھے بابا جی، دیکھا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں اور اتنا بڑا گٹھا اٹھایا ہوا ہے۔ ان کو جب میں نے دیکھا نا، میں نے کہا جی باہر روڈ تک جانا ہے، تو کہنے لگے یہی تو سامنے روڈ ہے۔ آپ یقین جانیے کہ فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں ایسے آ جا رہی تھی، بس 1 سے آدھا منٹ نہیں لگا کہ اس جنگل سے باہر نکلے۔ اس بات کو مانے یا نہ مانے، مدد طلب کرنا اور مددگار کسی کو مانے یا نہ مانے، نہ اس کا ماننے سے ہمارا کوئی نقصان ہوگا اور نہ ماننے سے ہمارا کوئی فائدہ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جب سر پہ پڑتی ہے، جب بندہ خود اس مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، تو پھر ایسے الفاظ پڑھنے کی وجہ سے، کہنے کی وجہ سے اس کے لیے کو مدد کا ساز و سماج ہے، تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے پھر؟ تو بہرحال یہ مذکورہ جتنی بھی احادیث میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس میں یہی ہے کہ کسی ایسے بیابان جنگل میں، کسی ایسی جگہ پہ، کسی ایسے مقام پہ مصیبت تکلیف میں پھنسے اور تو ہاں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، تو جب تم کہتے ہیں نا یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، اور اللہ کے بندے پھر کیا ہیں؟ عبدہ و رسولہ، پہلے عبدیت کا ذکر ہے، پھر رسالت کا ذکر ہے۔ اللہ اپنے مردان غائب میں سے کسی ایک کو مقرر کر دیتا ہے۔ تو یہی اس لیے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ میں پھنس جاؤ، تمہیں کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غائب سے حفاظت کا انتظام فرما دیا ہوتا ہے، وہ مدد ظاہر ہوگی۔ یہ طریقہ نہایت ہی مجرب المجرب ہے، بہت سے اکابر نے اس کو مجرب لکھا ہے، اور ابن حجر نے ایضاح المناسک کے حاشیہ میں طبرانی کی مذکورہ حدیث نقل کرنے کے بعد ابن حجر مکی نے الفتوحات میں بھی مجرب اب قرار دیا ہے، کتابوں کے حوالے بھی دے دیے، احادیث بھی آپ کے سامنے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابن حجر مکی اور ابن حجر اسقلانی وغیرہ نے اپنے شروحات میں، اپنے کتابوں میں اس کی تفسیر لکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ان اولیاء کرام کو، اولیاء اعظام کو پکارنے سے ہماری مدد کو پہنچ جاتے ہیں، تو ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنے غسانۂ غائب سے مدد فرمائے۔